السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج میں ایک بہت چھوٹا سا ناول جس کا نام تو آپ لوگوں نے پڑھا ہی ہوگا، کوئی بات ہے تیری بات میں بائے نمرہ احمد کا آپ لوگوں کو سنانا چاہوں گی، اور آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ بھی کروں گی کہ اگر آپ کے ارد گرد چھوٹی بچیاں ہیں یا ایسی بچیاں ہیں جنہوں نے ابھی ینگ ایج میں قدم رکھا ہے، تو جیسے آپ کی بہنوں کی دوستیں، آپ کی جونیئرز، جن سے آپ یہ بات کہہ نہیں سکتے لیکن آپ ان کو یہ ناول سجیسٹ کر کے ان کی کافی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو چلیں ناول اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ڈور بیل تیسری بار بجی تھی جب اس نے جھنجھلا کر بالآخر اٹھنے کا ارادہ ہی کر لیا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل سے اس نے رسٹ واچ اٹھا کر ادھ کھلی آنکھوں سے وقت دیکھا۔ صبح کے 11:30 بجے تھے۔ اس نے بیڈ سے اٹھ کر سلیپرز پہنے اور پھر شرٹ پہن لی۔ شرٹ پہنتے ہوئے بیل ایک بار پھر بجی تھی اور وہ بری طرح جھنجھلایا ہوا تھا۔ گیٹ پر جو کوئی بھی تھا وہ بڑے تواتر سے بیل بجا رہا تھا اور کافی مستقل مزاج بھی لگتا تھا۔ واچ مین اس وقت اپنے کوارٹر میں ہوتا تھا اور وہ جانتا تھا کہ دروازہ اسے ہی کھولنا پڑے گا کیونکہ گھر میں اس وقت کوئی نہیں تھا۔ بالوں کو ہاتھوں سے سنوارتے ہوئے وہ اندر سے نکل آیا۔ پورچ سے گیٹ تک کا فاصلہ طے کرنے کے دوران بیل پھر بجی تھی اور اس بار اس نے اگبی لان سے جیک کو بھونکتے ہوئے بھاگتے دیکھا۔ اس کے گیٹ تک پہنچنے سے پہلے ہی جیک گیٹ پر پہنچ گیا تھا اور اپنے اگلے پنجوں سے گیٹ کو بجاتے ہوئے وہ بڑے زور و شور سے بھونک رہا تھا۔ گیٹ کے نچلے حصے میں لگی ہوئی سلاخوں سے اس نے کسی لڑکی کی ٹانگیں دیکھی تھیں جو کتے کے بھونکنے پر گیٹ سے کافی دور چلے گئی تھیں۔ اس سے پہلے کہ بیل دوبارہ بجتی اس نے ایک جھٹکے سے دروازے کی چین اتار کر اسے کھول دیا۔ سامنے موجود چہرہ اس کا شناسا تو نہ تھا۔ وہ 19-20 سال کی ایک لڑکی تھی جو چادر میں لپٹی ہوئی تھی۔ دھوپ میں کھڑے رہنے کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا وہ بول اٹھی، سوری جی، میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا۔ شاید اس نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ جھنجھلایا ہوا تھا۔ وہ اس کی معذرت پہ کچھ کہتے کہتے رک گیا تھا ورنہ اسے بار بار بیل کرنے پر جھڑکنا چاہتا تھا۔ میں ٹیچر ہوں، ہم فیصل آباد سے یہاں ایک شارٹ کورس کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم یہ 7 والی عمارت میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ آپ کو تو معلوم ہی ہوگا کہ وہاں سارے کرسچنز ہوتے ہیں، لیکن میں مسلم ہوں۔ مجھے دراصل 8واں سپارہ چاہیے۔ اگر آپ مجھے دے دیں تو میں پڑھ کر آپ کو واپس کر جاؤں گی۔ اس نے اس لڑکی کی بات کافی حیرت سے سنی کیونکہ اسے ایسی کسی فرمائش کی توقع ہی نہیں تھی۔ چند لمحوں کے لیے وہ شش و پینج میں پڑا رہا۔ اوکے، میں دیکھتا ہوں، وہ بالآخر کہہ کر واپس مڑ گیا۔ پلیز 1 منٹ۔ وہ 2 قدم ہی چلا تھا کہ دوبارہ اس لڑکی نے اسے آواز دی۔ وہ واپس مڑ کے آیا۔ دیکھیں، یا تو آپ اس گیٹ کو اندر سے بند کر کے جائیں یا اس کتے کو یہاں سے لے جائیں، اس نے جیک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جو بڑے اطمینان سے زمین پر بیٹھا ہوا تھا۔ ایک تیسرا راستہ اور بھی ہو سکتا ہے، میں آپ کو اندر کیوں نہ لے جاؤں؟ وہ بے اختیار بولتے بولتے رکا تھا۔ یہ کچھ نہیں کہتا، اس نے مسکرا کر اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ کر تو بہت کچھ کر سکتا ہے۔ جواب بہت برجستہ تھا، اگرچہ اس لڑکی کی نگاہ ابھی تک کتے پر ہی مرکوز تھی۔ یہ کرتا بھی کچھ نہیں، اس نے ایک بار پھر مسکرا کر کہا۔ پھر بھی آپ گیٹ بند کر کے جائیں۔ وہ ابھی بھی اپنے مطالبے پر قائم تھی۔ آپ اندر آ جائیں، اس نے بالآخر اس کے پیشکش کر ہی دی۔ نہیں شکریہ، آپ بس مجھے سپارہ لا دیں۔ اس نے اس لڑکی کے انکار پر کندھے اچکائے اور بنا کچھ کہے گیٹ بند کر کے اندر کی طرف چل دیا۔ وہ اندر آ کر سوچ میں پڑ گیا کہ سپارہ اسے مل کہاں سکتا ہے۔ بچپن میں بلا شبہ اس نے قرآن پاک پڑھا تھا، لیکن اب بہت عرصے سے اس نے کبھی قرآن پاک کی تلاوت ہی نہیں کی تھی۔ غلطی اس کی نہیں تھی، وہ پچھلے 6-7 سال سے امریکہ میں تھا اور اس سے پہلے جب وہ پاکستان میں تھا تب بھی اس پر والدین کی طرف سے اس قسم کی کوئی پابندی نہیں تھی اور فطری طور پر بھی وہ مذہب سے کچھ دور ہی تھا۔ پھر باہر رہنے سے تو
وہ جو سال میں دوبارہ جیسے تیسے عید کی نماز پڑھ لیتا تھا اس سے بھی گیا تھا، اس لیے اب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سپارہ یا قرآن پاک کہاں تلاش کرے۔ چند لمحے وہ ایسے ہی پریشانی کے عالم میں کھڑا رہا، پھر ایک خیال آنے پر اپنے دادی کے کمرے کی طرف چل دیا۔ اسے یاد آ گیا تھا کہ دادی باقاعدگی سے نماز پڑھتی تھی اور ان کے کمرے میں یقیناً قرآن پاک بھی ہوگا۔ کمرے میں داخل ہونے کے چند لمحوں تک متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر تخت پوش کے ساتھ والی الماری کی طرف بڑھ گیا اور الماری کھولتے ہی اس کے سامنے بڑے سلیقے اور نفاست سے رکھے گئے بہت سے سپارے اور قرآن پاک آ گئے تھے۔ وہ سپاروں کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے ایک دم ٹھٹک گیا۔ بے وضو ہونے کا خیال آنے پر اس نے واش روم جا کر ہاتھ دھوئے، پھر واپس آ کر وہ 8واں سپارہ تلاش کرنے لگا، لیکن اب مسئلہ یہ تھا سپاروں کے اوپر عربی اور اردو میں گنتی کے نمبر تھے اور دونوں ہی گنتیاں اس کی سمجھ سے باہر تھیں۔ اس نے کچھ اندازہ کرنے کی کوشش کی 8واں سپارہ کون سا ہو سکتا ہے، لیکن جس مقدس قرآن کو اس نے پچھلے 15 سال سے کھول کر نہیں دیکھا تھا، اب اس کے بارے میں کچھ یاد کیسے آ جاتا۔ اس نے ان پاروں کو ویسے ہی رکھ دیا۔ واپس لاؤنج میں آ کر اس نے فریج سے اسپرائٹ کا ٹن نکالا اور اسے کھول کر پیتے ہوئے باہر آ گیا۔ جب اس نے گیٹ کھولا تو وہ لڑکی اس کے ہاتھ میں اپنی مطلوبہ چیز کے بجائے اسپرائٹ کا ٹن دیکھ کر بہت حیران ہوئی۔ دیکھیں، میں نے سپارہ تلاش کرنے کی کوشش کی ہے لیکن مجھے وہ نہیں ملا کیونکہ مجھے عربی یا اردو کی گنتی نہیں آتی۔ آپ ایسا کریں، خود ہی اندر آ کے مطلوبہ سپارہ لے لیں۔ اسے لگا کہ اس کی بات پر لڑکی نے ملامت بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا، لیکن وہ نظریں چرا کر ایک طرف ہٹ گیا۔ چند لمحے سوچنے کے بعد لڑکی نے اندر قدم رکھا۔ اس نے جیک کو پاؤں سے چھوتے ہوئے اسے جانے کا اشارہ کیا تھا اور وہ اس اشارے پر بھاگتا ہوا پھر بی لان کی طرف چلا گیا۔ کتے کے جانے پر وہ کافی مطمئن نظر آ رہی تھی۔ وہ اسے اپنی دادی کے کمرے میں لے آیا اور پھر وہیں دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ سامنے والی الماری میں ہے، اس نے اشارے سے لڑکی کو بتایا تھا اور خود مطمئن سے ٹن کو دوبارہ منہ سے لگایا۔ وہ لڑکی الماری کھول کر بڑی احتیاط سے سپارے کو دیکھنے لگی۔ وہ دروازے سے ٹیک لگائے اسپرائٹ کے سپ لیتا ہوا اس کی کارروائی دیکھ رہا تھا۔ اسے جلد ہی سپارہ مل گیا تھا اور باقی سپاروں کو اسی احتیاط کے ساتھ اس نے واپس رکھ دیا۔ پھر الماری بند کر کے وہ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ ایک لمحے کے لیے اس نے اس کے قریب رک کر سپارے کو سیدھا کیا اور اس کی طرف دیکھے بغیر اس نے اردو میں لکھے ہوئے 8 پر انگلش شہادت پھیرتے ہوئے کہا، یہ اردو کا 8 اور انگلش کا 8 ہے۔ اس نے بے اختیار اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ اب اس کی طرف ایسے دیکھ رہی تھی جیسے جاننا چاہ رہی ہو کہ وہ اس کی بات سمجھا یا نہیں۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے سر ہلایا، پھر وہ کچھ کہے بغیر بیرونی دروازے کی طرف چلنے لگی۔ دروازے سے نکلتے ہوئے اس نے اچانک مڑ کر کہا، میں پڑھنے کے بعد اسے واپس کر جاؤں گی۔ وہ صرف سر ہلا کر رہ گیا۔ گیٹ بند کر کے جب وہ واپس لوٹا تو وہ مسلسل اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ بہت عجیب سا تاثر چھوڑا تھا اس نے اس پر، لیکن جلد ہی وہ اس کے ذہن سے نکل گئی۔ وہ فیکٹری جانے کے لیے تیار ہو کر پورچ میں کھڑی گاڑی میں بیٹھ رہا تھا جب بیل ایک بار پھر بجی۔ اسے ایک دم اس لڑکی کا خیال آیا اور وہ گاڑی میں بیٹھتے بیٹھتے رک گیا۔ واچ مین اس وقت دروازے پر موجود تھا، اس لیے اب کی باری سے دروازے کھولنے کے لیے نہیں جانا پڑا۔ وہ وہیں گاڑی کے کھلے دروازے سے بازو ٹکائے گلاسز ہاتھ میں لیے اسے دور سے آتا دیکھتا رہا۔ وہ سیدھی اس کے پاس آئی تھی۔ سپارہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اس نے شکریہ ادا کیا تھا۔ پھر جب اس نے سپارہ پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس نے اچانک پوچھا، آپ نے وضو کیا ہوا ہے؟ اس کے سوال کے جواب میں اس نے نفی میں سر ہلایا اور اس لڑکی نے سپارہ پکڑاتے ہوئے ایک دم ہاتھ واپس کھینچ لیے تھے۔ اسے بے ساختہ شرمندگی کا احساس ہوا تھا۔ تو پھر آپ سپارہ کیوں لے رہے ہیں؟ اسے لگا کہ اس لڑکی کے لہجے میں ہلکی سی تلخی تھی۔ وہ اس کی بات کا جواب نہیں دے سکا، لیکن اس نے بڑی ناگواری سے اسے کہا تھا، آپ ایسا کریں کہ اندر رکھ آئیں، ملازم اندر ہے۔ وہ کہہ کر گاڑی میں بیٹھنے لگا۔ جب اس نے دوبارہ اسے آواز دی وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رک گیا، ورنہ اس کا موڈ بری طرح بگڑ چکا تھا۔ مجھے ایک درخواست کرنی ہے، کیا جتنے دن میں یہاں ہوں آپ کے گھر سے قرآن پاک لے کر پڑھ سکتی ہوں؟ وہ اسے بس دیکھ کر رہ گیا۔ اس کے لہجے میں چند لمحے پہلے کی ترشی بجائے عجیب سی التجا تھی۔ وائی ناٹ؟ لیکن آپ ایسا کریں کہ ایک قرآن پاک لے جائیں اور جب آپ کو واپس جانا ہو تب آپ واپس کر جائیں۔ اس نے اس کے سامنے ایک تجویز پیش کی تھی۔
میں نے یہ سوچا تھا، لیکن پھر میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں اسے کہاں رکھوں گی۔ وہاں زیادہ تر غیر مسلم ٹھہرتے ہیں اور وہ ہے بھی ان کا مذہبی مرکز۔ وہاں کبرڈ تو ہے، لیکن میں وہاں قرآن پاک نہیں رکھنا چاہتی، کیونکہ پتہ نہیں پہلے وہاں کیا رکھا گیا ہو۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کو تکلیف ہوگی، لیکن صرف چند دنوں کی تو بات ہے، کم از کم مجھے تسلی تو رہے گی قرآن پاک جگہ پر رکھا گیا ہے۔ میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ میں تو صرف آپ کی آسانی کے لیے کہہ رہا تھا۔ اگر آپ کو آنے میں کوئی پرابلم نہیں تو ٹھیک ہے، آپ جب چاہیں آ سکتی ہیں۔ اس نے بڑے کھلے دل سے اسے آفر کی تھی۔ اس لڑکی نے بڑی ممنونیت سے اسے دیکھا، پھر وہ اس کا شکریہ ادا کر کے اندر چلے گئی۔ وہ اسے اندر جاتا دیکھتا رہا۔ چند لمحوں کے بعد وہ اندر سے نکل آئی اور گیٹ کی طرف چل دی۔ ایکسکیوز می، آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے اسے روکا تھا۔ وہ اس سوال پر کچھ ہچکچائی تھی، جیسے وہ جواب نہ دینا چاہ رہی ہو۔ میرا نام مریم ہے، بالآخر اس نے کہہ دیا۔ تھینک یو، بس یہی پوچھنا تھا۔ وہ دوبارہ گیٹ کی طرف چل دی۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اگلے دن وہ 3 بجے آئی تھی۔ آج پھر اسے نیند سے اٹھ کر دروازے پر آنا پڑا۔ اگرچہ اسے گیٹ نہیں کھولنا پڑا تھا، لیکن لاؤنج کا دروازہ اسی نے کھولا تھا، کیونکہ ملازم اس وقت سرونٹ کوارٹر میں موجود تھا اور وہ اپنے کمرے میں جانے سے پہلے ڈور لاک کر گیا تھا۔ ملازم کو اس نے کہا تھا کہ شام تک اسے ڈسٹرب نہ کرے۔ کچی نیند سے جاگتے ہی اس کے ذہن میں پہلا خیال یہ آیا تھا کہ شاید ملازم کسی کام سے دوبارہ آیا ہے، اس لیے وہ شرٹ کے بٹن بند کیے بغیر ہی نیچے آ گیا۔ لیکن اب دروازہ کھولنے پر اس لڑکی کو دیکھ کر نہ صرف اس کا غصہ بھاپ بن کر اڑ گیا تھا، بلکہ اسے بے تحاشا شرمندگی بھی ہوئی تھی۔ اس لڑکی نے اسے دیکھتے ہی نظریں جھکا لیں۔ او، آپ ہیں؟ اندر آ جائیں، دراصل میں سو رہا تھا۔ اس نے تیزی سے اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے جیسے اپنے حلیے کی وضاحت کی تھی۔ کل تو آپ 11:30 بجے آئی تھیں؟ اس نے پوچھا تھا۔ ہاں، کل سنڈے تھا، اس لیے ہمیں جلدی فری کر دیا گیا تھا۔ باقی دنوں میں ہمیں 7 سے 3 بجے تک کام کرنا ہوتا ہے، لیکن شاید میں ٹھیک وقت پر نہیں آئی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ نہیں بھی آتی تب بھی مجھے کچھ دیر بعد اٹھنا ہی تھا، کیونکہ مجھے فیکٹری جانا تھا، سو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ اس نے اس لڑکی کی شرمندگی دور کرنے کے لیے جھوٹ بولا۔ آپ چاہیں تو کل بھی اسی وقت آ جائیں، کیونکہ صبح تو میں فیکٹری ہوتا ہوں۔ کل تو میں سنگاپور سے آیا تھا، اس لیے فیکٹری جانے کے بجائے سو گیا تھا۔ وہ دادی کے کمرے کی طرف جاتے ہوئے اسے تفصیل بتانے لگا۔ اس نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ سپارہ لینے کے بعد جب وہ کمرے سے نکلی تو اس نے پوچھا، آپ کچھ پینا پسند کریں گی؟ نو تھینک یو، بس مجھے یہی چاہیے تھا۔ اس لڑکی نے ایک فرقے میں اپنی بات مکمل کی اور دروازے سے باہر نکل گئی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد وہ دوبارہ آئی تھی اور اس نے دادی کے کمرے میں جا کر سپارہ رکھ دیا۔ وہ لاؤنج پر بیٹھ کر ہی اس کا انتظار کر رہا تھا اور اس کے واپس جانے کے بعد دوبارہ اپنے کمرے میں جا کر سو گیا۔ پھر جیسے یہ روز مرہ کا معمول بن گیا، وہ آتی، سپارہ لیتی، وہ اسے چائے کافی کی آفر کرتا، وہ انکار کرتی اور چلے جاتی۔ پھر کچھ دیر بعد واپس آ کر سپارہ اپنی جگہ پر رکھ دیتی۔ ان دونوں کے درمیان اس سے زیادہ کوئی بات نہیں ہوتی، لیکن پتہ نہیں کیوں اسے وہ لڑکی اچھی لگی تھی۔ ایسا بالکل نہیں تھا کہ وہ پہلی لڑکی تھی جو اسے اچھی لگی تھی۔ اس کی زندگی میں بہت سی لڑکیاں آتی رہتی تھیں۔ امریکہ جانے سے پہلے بھی اس کی بہت گرل فرینڈس رہی تھیں، لیکن ان کی دوستی نے کبھی جائز حدود کو کراس نہیں کیا تھا۔ لیکن باہر جا کر ہر دوستی آخر حد پار کرتی رہی تھی، اور یہ سب اس کے لیے ایک معمول کی بات بن چکا تھا، کیونکہ جس طبقے سے وہ تعلق رکھتا تھا وہاں ان سب باتوں کو غیر معمولی نہیں سمجھا جاتا تھا، یہ عام سی بات تھی۔ پھر اس کے والدین کی طرف سے بھی اس پر کوئی روک ٹوک نہیں تھی، اور فطری طور پر بھی وہ لڑکیوں کی کمپنی پسند کرتا تھا۔ اس میں ایک خاص قسم کی روڈنس نہیں تھی جس نے اس کی اپیل کو بہت بڑھا دیا تھا۔ خوبصورت تو وہ تھا ہی، لیکن اپنی خوبصورتی کو استعمال کرنا بھی اچھی طریقے سے جانتا تھا۔ امریکہ میں بہت سی لڑکیوں کے ساتھ اس کے تعلقات رہے تھے۔ جینیفر تو 2 سال تک اسی کے فلیٹ میں رہی تھی اور اس کی فیملی یہ سب جانتی بھی تھی، لیکن اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا اور واحد نرینہ اولاد ہونے کی وجہ سے اسے ہمیشہ بہت اہمیت دی گئی تھی، اور اسی لیے وہ بے حد خود سر اور اکھڑ ہو گیا تھا۔ وہ گھر میں کسی سے خاص لگاؤ نہیں رکھتا تھا سوائے اپنے باپ کے، لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ کسی کی عزت ہی نہ کرتا ہو۔ وہ اپنی ماں اور بہنوں سے ہمیشہ دھیمے لہجے میں بات کرتا تھا۔ یہ اور بات تھی کہ اگر کہیں ان کی کوئی غلطی یا خامی نظر آتی تو وہ صاف صاف
کہہ دیا کرتا تھا۔ اسے بناوٹ پسند نہیں تھی، نہ اپنے گھر والوں کی نہ دوسروں کی۔ سنجیدگی اس کے مزاج کا خاصہ بن چکی تھی اور زندگی کے بارے میں وہ اپنے الگ اور واضح نظریات رکھتا تھا جو قدامت پرست لوگوں کے لیے کافی قابل اعتراض ہو سکتے تھے، لیکن بہرحال اس کے طبقے کے لیے نئے نہیں تھے۔ پاکستان واپس آنے کے بعد بھی لڑکیوں میں اس کی دلچسپی ختم نہیں ہوئی۔ یہاں بھی لڑکیوں کے ساتھ اس کی دوستی تھی اور بعض لڑکیوں کے ساتھ یہ دوستی تمام جائز حدود پار کر چکی تھی۔ اسے پاکستان واپس آنے کے بعد امریکہ اور یہاں کے ماحول میں کچھ زیادہ فرق محسوس نہیں ہوا تھا۔ بس یہ تھا کہ جو کام وہاں کھلے عام کر سکتا تھا یہاں وہی کام کچھ احتیاط سے کرنا پڑتا تھا۔ لڑکیوں کے ساتھ ایسے تعلقات رکھنے کا نتیجہ یہ ہوتا کہ عورت کی عزت اس کے دل سے یکسر ختم ہو گئی۔ اپنی کلاس کی لڑکیوں کو تو بالکل قابل احترام نہیں سمجھتا تھا اور باقی لڑکیوں کے لیے بھی اس کے خیالات زیادہ مختلف نہیں تھے، اور بدقسمتی سے جس لڑکی سے بھی اس کا ٹکراؤ ہوا اس نے اس کے ان خیالات کو اور مضبوط کر دیا۔ جب مریم پہلی بار اس کے سامنے آئی تو اس نے اس کے لیے کوئی کشش محسوس نہیں کی تھی، کیونکہ وہ زیادہ خوبصورت نہیں تھی اور نہ ہی وہ عام طور پر لڑکیوں کی طرح سجی سوری ہوئی تھی، لیکن پھر اس سے چند حرکتیں ایسی سرزد ہوئی تھیں کہ وہ اس میں عجیب سی کشش محسوس کرنے لگا۔ اس کا دل چاہنے لگا کہ وہ اسے اس چادر سے باہر بھی دیکھے جو وہ اپنے گرد لپیٹے رکھتی ہے۔ ایک عجیب سا انس اسے مریم سے ہو گیا تھا، لیکن بہرحال یہ محبت نہیں تھی۔ پھر ایک دن وہ نہیں آئی۔ وہ شام تک لاشعوری طور پر اس کا انتظار کرتا رہا۔ ایک عجیب سی بے چینی سے لاحق ہو گئی تھی۔ اسی بے چینی میں وہ ساتھ والی عمارت کے سامنے ایک چکر بھی لگا آیا تھا جہاں وہ مقیم تھی اور جہاں اس وقت مکمل سکوت تھا۔ شام وہ حسب معمول جاگنگ کے لیے ماڈل ٹاؤن پارک چلا گیا۔ جاگنگ ٹریک پر دوسرے چکر میں اس نے کچھ دور گھاس پر بیٹھی جس لڑکی کو دیکھا تھا وہ مریم ہی تھی۔ اس کے ساتھ چند لڑکیاں اور بھی تھیں اور وہ سب کچھ کھانے میں مشغول تھیں۔ اپنے ساتھ جاگنگ کرتی سارا کا ساتھ اسے ایک دم زہر لگنے لگا تھا اور وہ اس سے پیچھا چھڑانے کا سوچنے لگا۔ ٹریک کا دوسرا چکر لگاتے ہی اس نے سارا سے معذرت کر لی کہ وہ اب اکیلا بھاگنا چاہتا ہے اور وہ اس کے اس اچانک بدلے ہوئے رویے پر ہکا بکا رہ گئی۔ تیسرے چکر میں وہ بھاگتے ہوئے اس جگہ کی طرف آ گیا جہاں اس نے مریم کو کچھ دیر پہلے بیٹھے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ دیکھ کر اس نے سکون کی سانس لی کہ وہ وہیں بیٹھی ہوئی تھی، بلکہ اب اس کے پاس وہ لڑکیاں بھی نہیں تھیں۔ وہ ٹریک چھوڑ کر اس کی طرف چلا آیا۔ قدموں کی آہٹ پر مریم نے اس کی طرف دیکھا تھا اور شناسائی کی چمک اس کی آنکھوں میں لہرائی۔ پاپ کارن کھاتے ہوئے اس نے اپنی چادر کو ٹھیک کیا تھا۔ ہیلو، آج آپ کیوں نہیں آئیں؟ اس نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ میں آئی تھی لیکن آپ اس وقت گھر پہ نہیں تھے۔ آج سنڈے تھا نا، اس لیے میں صبح 10-11 بجے آپ کے گھر گئی تھی۔ اس وقت ملازم وہاں پر تھا، اس نے وضاحت کی اور اس نے بے اختیار اپنا نچلا ہونٹ بھینچا تھا۔ چند لمحوں تک دونوں کے درمیان مزید کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر اس نے دوبارہ گفتگو کا سلسلہ جوڑنے کی کوشش کی۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ اس کے چہرے کا اضطراب اس کی آنکھوں سے پوشیدہ نہ رہ سکا۔ اس نے نظریں جھکا کر جھجکتے ہوئے کہا، دیکھیں میں یہاں اپنے اسکول کی ٹیچرز کے ساتھ آئی ہوں اور وہ کسی کام سے گئی ہیں، بس چند لمحے تک آ ہی جائیں گی۔ اگر آپ یہاں بیٹھیں گے تو یہ مناسب نہیں ہوگا۔ وہ اس کی بات پر چپ سا ہو گیا۔ آپ نے مائنڈ تو نہیں کیا؟ مریم نے اس کی خاموشی پر سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ اوہ نو، کوئی بات نہیں۔ میں دراصل آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ اور کب تک یہاں ہیں؟ میرا مطلب ہے لاہور میں۔ بس ایک ہفتہ اور۔ اوکے، تھینک یو، ہیو اے نائس ٹائم۔ وہ کہتا ہوا دوبارہ جاگنگ ٹریک کی طرف مڑ گیا۔ وہ اسے جاتا دیکھتی رہی۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھا۔ اب وہ جاگنگ ٹریک پر بھاگنے لگا تھا۔ وہ غیر اعتراضی طور پر اسے دور جاتے دیکھتی رہی۔ ہاف بازوؤں والی سفید شرٹ اور بلیک ٹراؤزر میں کھلے گریبان کے ساتھ وہ بہت دلکش لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اس کے لیے رشک تھا۔ اس شام ٹریک پر بھاگتے ہوئے اس کی سوچ کا محور وہ لڑکی ہی رہی تھی۔ وہ اسے سمجھ نہیں پایا تھا اور اسے یہ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیا اس کی کشش میں کچھ کمی آ گئی تھی کہ وہ اسے اپنی طرف متوجہ کرنے میں یوں ناکام ہو گیا تھا۔ اسے کبھی بھی لڑکیوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کوشش نہیں کرنی پڑی تھی، لیکن پہلی دفعہ اس کے سامنے ایک ایسی لڑکی آ گئی تھی جسے وہ لاشعوری اور غیر اعتراضی طور پر اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگلے دن وہ پھر سپہر کو آئی تھی۔ وہ بامشکل سیڑھیوں سے نیچے اتر کر دروازہ کھولنے آیا تھا۔ دروازہ کھول کر اس نے اسے راستہ
دیا اور خود لاؤنج کی ایک چیئر کھینچ کر وہیں بیٹھ گیا۔ اس دن وہ پہلے کی طرح اس کے ساتھ دادی کے کمرے میں نہیں گیا تھا۔ اسے پاؤں میں شدید درد محسوس ہو رہا تھا۔ آنکھیں بند کیے کرسی پر جھولتے ہوئے اس نے اچانک مریم کی آواز سنی۔ ارے آپ کے پاؤں کو کیا ہو گیا؟ اس نے واپسی پر اس کے پاؤں پر بندھی ہوئی پٹی پر نظر پڑتے ہی پوچھا۔ اس نے اس کی آواز پر آنکھیں کھول دیں۔ مریم نے اب غور سے اس کا چہرہ دیکھا تھا جو بہت زرد تھا، شاید اسے بخار بھی تھا۔ نتھنگ سیریس، بلا وجہ ہی کل رات کو میں لان میں پھر رہا تھا، کسی انسیکٹ نے کاٹ لیا۔ وہ بے اختیار اس کے قریب چلی آئی، پرتعسف نظروں کے اس کے پاؤں کا جائزہ لیتے ہوئے اس نے کہا، پاؤں سوج گیا ہے نا؟ ہاں کافی زیادہ۔ میں ایسے رد عمل کی توقع نہیں کر رہا تھا، پھر اوپر سے بخار بھی ہو گیا۔ وہ واقعی کافی تکلیف میں اور تھکا ہوا تھا۔ میں آپ کو کچھ لکھ کر دیتی ہوں، آپ اسے پانی میں ڈال کر اس وقت تک پانی پیتے رہیں جب تک کہ پاؤں ٹھیک نہیں ہو جاتا۔ واٹ؟ وہ اس کی پیشکش پہ بری طرح حیران ہوا تھا۔ آپ ایسا کیا لکھیں گی جسے پی کر میں ٹھیک ہو جاؤں گا؟ آپ گھبرائیں نہیں، میں آپ کو کچھ قرآنی آیات لکھ کر دوں گی۔ اس کاغذ کو پانی میں بھگو کر پینے سے آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، یہ بھی ایک طریقہ علاج ہے۔ مریم نے جیسے اسے قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے بڑی دلچسپی سے اس کی بات سنی اور بڑی بے رخی سے اس کی پیشکش کو ٹھکرایا۔ تھینک یو، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں ڈاکٹر سے بینڈیج کروا چکا ہوں اور کچھ میڈیسن بھی لی ہے، امید ہے شام تک میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ ویسے بھی میں اس قسم کی چیزوں پر بلیو نہیں کرتا۔ اس کے لہجے میں وہی فطری اکھڑ پن تھا، لیکن اس نے برا مانے بغیر کہا، پتہ ہے پچھلے سال میرے ہاتھ پر بھی کسی کیڑے نے کاٹ لیا تھا۔ اس نے اپنی کلائی اس کے آگے کی تھی جس پر ایک مدھم سا نشان تھا۔ میرا تو پورا بازو کوہنی تک سوج گیا تھا اور ٹھیک ہونے کو ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں نے بھی بہت سے ڈاکٹرز کو دکھایا تھا، پھر کسی نے مجھے آیات لکھ کر دی تھی اور میں وہی پانی پی کر ٹھیک ہو گئی۔ بعد میں تو مجھے کسی میڈیسن کی ضرورت بھی نہیں پڑی۔ وہ بڑے رسان سے اسے بتا رہی تھی اور وہ اتنا ہی اکتایا ہوا بیٹھا تھا، اس لیے فوراً بول اٹھا، آپ نے کسی کو کوالیفائڈ ڈاکٹر کو نہیں دکھایا ہوگا، اس لیے ٹھیک ہونے میں اتنی دیر لگی۔ ایک لمحے کے لیے وہ چپ رہی تھی اور پھر اس کے چہرے پر خفگی کے آثار نمایاں ہوئے۔ جی نہیں، میں نے کوالیفائڈ ڈاکٹرز کو ہی دکھایا تھا۔ دنیا میں سہولت صرف آپ ہی کو میسر نہیں ہے، اور بھی بہت سے لوگ ہیں۔ یکدم وہ اسی پرانی تکلف کے ماحول میں سمیٹ گئی تھی۔ مزید کچھ کہے بغیر اس نے بیرونی دروازے کی طرف قدم بڑھایا اور اسے عجیب سا پچھتاوا ہوا تھا۔ اس کی خفگی اسے بے حد عجیب اور بے حد اچھی لگی تھی۔ آپ تو ناراض ہو گئی؟ میں نے تو ایسے ہی کہہ دیا تھا، بہت سے ڈاکٹرز ٹھیک طرح سے ایسی چیزوں کو ٹریٹ نہیں کر پاتے۔ کوئی اتنی کامن چیز نہیں ہے۔ مریم نے چند لمحوں کے لیے رک کر اسے دیکھا اور پھر دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ صاف لگ رہا تھا اس نے اس کی وضاحت تسلیم نہیں کی تھی۔ دیکھیں، آپ کیا مجھے آیات لکھ کر دیں گی؟ اس بار وہ بے اختیار رک گئی اور اس کی طرف مڑ کر اس نے پوچھا، لیکن آپ تو ایسی چیزوں پر یقین ہی نہیں رکھتے۔ ہاں، کرتا تو نہیں، بٹ لیٹس ٹرائی، ہو سکتا ہے آپ ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ آخر آپ نے اسے پرسنلی آزمایا ہے۔ اس نے یہ بات صرف اسے خوش کرنے کے لیے کہی تھی، ورنہ وہ مکمل طور پر غیر سنجیدہ تھا اور حسب توقع وہ خوش ہو گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں لکھ کر دیتی ہوں۔ میں سپارے کو کہاں رکھوں؟ اس نے بک شیلف کی طرف اشارہ کیا۔ اسے وہاں رکھ دو۔ پیپر اور پین کہاں ملے گا؟ یہ اس کا اگلا سوال تھا۔ فون کے پاس جو کٹ ہے اس میں دیکھ لو۔ اس نے اسی طرح چیئر پر بیٹھے بیٹھے ہدایت دی۔ وہ وہاں سے پیپر اور پین لے کر اس کے پاس چلی گئی اور لاؤنج میں ٹیبل کے قریب کارپیٹ پر بیٹھ گئی۔ آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ وہاں صوفے پر بیٹھ جائیں۔ اس نے مریم کو کارپیٹ پر بیٹھے دیکھ کر کہا۔ اب اسے اس ساری مصروفیات میں دلچسپی محسوس ہونے لگی۔ نہیں، میں یہاں ٹھیک ہوں۔ اس نے اس کی طرف دیکھے بغیر جواب دے کر ڈائری ٹیبل پر رکھ دی اور پھر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ایک ہاتھ ڈائری پر جمائے اور ٹیبل پر جھک کر بڑی احتیاط سے کچھ لکھنے لگی۔ اسے یہ پوسٹ بہت دلچسپ لگا تھا۔ اس وقت وہ ایک ایسے اسٹوڈنٹ کی طرح لگ رہی تھی جو سالانہ امتحان میں پرچہ سوالات دیکھ کر بڑی سنجیدگی سے اسے حل کرنے کی فکر میں ہوتا ہے۔ وہ لکھنے کے ساتھ ساتھ کچھ پڑھ بھی رہی تھی اور وہ بڑی دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ چند منٹ پہلے کا ناقابل برداشت درد اب جیسے ختم ہو گیا تھا۔ پھر اچانک اس نے اس کی خاموشی توڑنے کے لیے پوچھا، آپ کیا لکھ رہی ہیں؟ جواب میں اس نے سر اٹھا کر اس طرح منہ میں کچھ پڑھتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور دوبارہ کاغذ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ جیسے دھک سے رہ گیا۔ اس کے لبوں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ کچھ عجیب سی بات تھی اس لڑکی میں جسے وہ سمجھ نہیں پایا تھا۔
اسے اس وقت وہ بہت عجیب سی لگی تھی۔ بے اختیار اس کا دل چاہا تھا کہ وہ ہمیشہ یوں ہی اس کے سامنے رہے۔ ایسا کب ہوا تھا کہ اس نے کسی کی ناراضگی دور کرنے کی کوشش کی ہو؟ ایسا کب ہوا تھا کہ اس نے کسی سے اتنی نرمی برتی ہو؟ لیکن اس وقت وہ بے اختیار یہ سب کر رہا تھا۔ شاید وہ وقت ہی کچھ انہونیوں کا تھا۔ چند منٹوں کے بعد اس نے اپنا کام ختم کر دیا، پھر کاغذ پر پھونک مارتے ہوئے اس نے اسے طے کرنے لگی۔ پھر وہ کارپیٹ سے اٹھ کر اس کی طرف آئی۔ آپ وضو کر کے اسے پانی کی بوتل میں ڈال لیں اور جب بھی پیاس لگے وہ پانی پئیں۔ جب پانی ختم ہو جائے تو بوتل میں اور پانی بھر لیں۔ دیکھیں، میں نے اس وقت وضو نہیں کیا اور نہ ہی مجھے وضو کرنا آتا ہے، بڑے اسٹریٹ فارورڈ سے انداز میں اس نے مریم سے کہا۔ اس نے اس کی بات پر کاغذ والا ہاتھ واپس پیچھے لیا تھا۔ دوسری بات یہ کہ میں یہاں کا پانی نہیں پیتا ہوں کیونکہ وہ مجھے سوٹ نہیں کرتا۔ میں یا تو ڈسٹلڈ واٹر پیتا ہوں یا منرل۔ اب آپ بتا دیں کہ اسے کون سے پانی میں ڈال کر پیوں؟ بلکہ آپ ایسا کریں کہ کچن میں چلیں، وہاں پانی کی بوٹلز ہیں، آپ خود ہی ان میں ڈال لیں۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا تھا۔ مریم خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ آہستہ آہستہ لنگڑاتے ہوئے وہ اسے کچن میں لے آیا۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ کچن کی لائٹ جلا کر اس نے ریفریجریٹر کھولا اور اس میں سے منرل واٹر کی ایک بوتل نکال کر اس کی طرف بڑھا دی۔ مریم نے بوتل لے کر اس کی سیل توڑی اور اسے کھول کر وہ کاغذ اس میں ڈال دیا، پھر بوتل بند کر ایک دفعہ اسے ہلایا اور واپس اس کی طرف بڑھا دی۔ وہ اتنی دیر میں ریفریجریٹر سے جوس کے 2 پیک برآمد کر چکا تھا۔ آپ نے میرے لیے اتنا وقت ضائع کیا ہے تو پلیز تھوڑی دیر اور بیٹھ جائیں اور جوس پی کر جائیں۔ نہیں تھینک یو، مجھے اب جانا ہے، بہت دیر ہو گئی ہے۔ اس نے کچن سے قدم باہر بڑھا دیے۔ وہ بھی اس کے پیچھے باہر نکل آیا۔ بوتل کو کھول کر وہ پانی کے چند گھونٹ لے رہا تھا جب اس کے آگے آگے چلتی ہوئی مریم کچھ کہنے کے لیے مڑی تھی اور اسے یوں پانی پیتے دیکھ کر ناگواری کی ایک لہر اس کے چہرے پر نمودار ہوئی تھی۔ اس کو اس طرح تو نہیں پیتے؟ کافی خفگی سے اس نے ٹوکا تھا۔ وہ بوتل بند کرتے کرتے رک گیا۔ تو کیسے پیتے ہیں؟ چند لمحے وہ اس کے سوال پر اسے گھورتی رہی، پھر مڑ کر کچن میں چلی گئی۔ وہ اس کے پیچھے آیا تھا۔ گلاس اسٹینڈ سے اس نے ایک گلاس لیا اور اس کے قریب چلے آئی۔ یہ بوتل مجھے دیں۔ اس نے خاموشی سے بوتل اس کی طرف بڑھا دی۔ اس نے ڈائننگ ٹیبل پر گلاس رکھا، اس میں پانی انڈیلا۔ گلاس کو آدھا بھرنے کے بعد اس نے ایک کرسی کھینچی اور اس سے مخاطب کیا۔ اب آپ یہاں بیٹھ کر بسم اللہ پڑھ کر یہ دعا کریں کہ اللہ مجھے اس تکلیف اور اس آزمائش سے نجات دے، اور پھر یہ پانی 3 گھونٹ میں پی لیں۔ وہ اس کے کہنے پر چیئر پر بیٹھ گیا لیکن بسم اللہ نہیں پڑھ سکا۔ وہ شاید سمجھ گئی تھی، اس لیے اس نے اسے بسم اللہ پڑھ کر سنائی۔ جھجکتے ہوئے اس نے بھی بسم اللہ پڑھ لی تھی اور اچانک اسے پتہ چلا تھا کہ وہ بسم اللہ بھی بھول چکا تھا۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ وہ دعا دہرائی تھی۔ اب آپ دائیں ہاتھ سے گلاس پکڑ کر آہستہ آہستہ پی لیں۔ وہ اس کے پاس کھڑی اسے انسٹرکشنز دے رہی تھی اور وہ کسی معمول کی طرح ان پر عمل کر رہا تھا۔ یہ کوئی عام پانی یا مشروب نہیں ہے جسے آپ چلتے پھرتے ایسے ہی پیتے رہیں۔ اسے پانی کے کچھ آداب ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ واقعی ٹھیک ہو جائیں تو اسے اس طرح پیا کریں جیسے میں نے بتایا، ورنہ آپ کا پاؤں ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس نے جیسے اسے آرڈر دیا تھا۔ پھر وہ لاؤنج میں چلتی آئی اور اپنی سپارہ لے کر چلے گئی۔ وہ واپس کمرے میں جانے کے بجائے وہیں لاؤنج کے پاس چلا آیا۔ واپس کمرے میں جاتا تو تھوڑی دیر بعد جب وہ سپارہ واپس کرنے آتی تو اسے دوبارہ نیچے آنا پڑتا، اور وہ اس ڈرل کا متمحل نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے اس کے انتظار میں وہیں بیٹھ گیا۔ وہ تقریباً 1 گھنٹے بعد واپس آئی تھی اور اسے دیکھتے ہی اس نے بڑے اشتیاق سے پوچھا، اب آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ مجھے تو کوئی فرق محسوس نہیں ہوا ابھی تک، ویسے ہی درد ہے، بڑی صاف گوئی سے اس نے جواب دیا۔ اچھا؟ وہ جیسے بجھ گئی تھی۔ پھر شاید اس نے اس سے زیادہ خود کو تسلی دی۔ کوئی بات نہیں، اتنی جلدی درد ٹھیک نہیں ہو سکتا نا، ابھی تو تھوڑا سا وقت ہی گزرا ہے۔ پھر وہ سپارہ اندر رکھ کر واپس چلے گئی۔ اس کے جانے کے بعد اس نے لاؤنج کا دروازہ لاک کیا اور اوپر کمرے میں جانے سے پہلے پتہ نہیں کیا سوچ کر وہ بوتل بھی اپنے کمرے میں لے آیا۔ بوتل کو روم ریفریجریٹر میں رکھنے کے بعد وہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ مریم کے بارے میں سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ دوبارہ جب وہ بیدار ہوا تھا تو اس وقت کافی شام ہو چکی تھی۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا۔ اس نے رسٹ واچ اٹھا کر
ٹائم دیکھا، شام کے 7:30 بجے تھے اور وہ پچھلے 4 گھنٹوں سے بے خبر سو رہا تھا۔ بیڈ پر اٹھ کر بیٹھتے ہی پہلا خیال اسے پاؤں کا آیا تھا۔ جسے اس نے ہلایا تو درد کی ایک لہر محسوس ہوئی، لیکن بہرحال اب اسے پہلے کی طرح پاؤں میں مسلسل درد نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے صرف اس وقت درد محسوس ہوتا تھا جب وہ پاؤں کو تیزی سے حرکت دیتا۔ یہ چیز اس کے لیے کافی خوش آئند تھی، ورنہ پچھلی پوری رات پیر کو حرکت نہ دینے کے باوجود وہ درد سے بے قرار، اور اسی وجہ سے وہ سلیپنگ پلز لینے کے باوجود بھی ٹھیک طرح سے ٹھیک نہیں ہو سکا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ صبح سے ہلکا ہلکا بخار ہونا شروع ہو گیا، لیکن اب اس بخار کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کرتے ہیں، ناول کو تھوڑا سا یہیں ختم کرتے ہیں۔ اس کا لاسٹ پارٹ انشاءاللہ میں بہت جلد اپلوڈ کروں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔